السلام علیکم ناظرین، آج کی ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فلک بٹ، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار عاصم امین صاحب۔ عاصم صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں کہ خیر خیریت سے الیکشن ہو گئے، آزاد امیدوار جو ہیں وہ چیخے مارے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی، کیسے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خیر خیریت سے الیکشن جو ان سے وہ ہو گئے، جس کا ڈر تھا وہ خیر خیریت سے ہو گئے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے بتائی ہے کہ آزاد امیدوار کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، وہ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک نکل رہی ہیں۔ دیکھیں 76 سالہ کی پاکستان کی ہسٹری میں ایسی بری شکست اور ایسی بری دھاندلی کبھی نہیں ہوئی جو کہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی۔ اب 2 حلقے ایسے ہیں، ہم زیادہ حلقوں میں نہیں جاتے، 2 حلقے ایسے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کا اور سیالکوٹ سے وہ ریحانہ صاحبہ کا۔ جی بالکل۔ ہم میاں نواز شریف صاحب کے حلقے کی بات کرتے ہیں کہ ان کے ٹوٹل ووٹ جو 2,93,000 ہیں، اور دونوں پارٹیوں کو ملا کے جو ووٹ ڈالا وہ 2,94,000 ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو دیکھیں کہ جس نے رزلٹ بنایا، جس نے فارم 47 بنا کے دیا، اس کو کھچ کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ میں تھوڑا کیلکولیشن ہی کر لوں۔ عمران خان ٹھیک کہتا تھا کہ یہ ان پڑھ جاہل لوگ ہیں، ان کو تو نقل مارنی بھی نہیں آتی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ دیکھیں کہ جو باقی امیدوار کھڑے تھے، وہ یار خدا رہا وہ اپنے آپ کو 1 ووٹ تو ڈالیں گے، ایسے ہی ہے۔ اس کا بہن بھائی، اس کے رشتہ دار، اس کے بچے، اس کو ووٹ تو ڈالیں گے نا۔ بالکل۔ کوئی 6 7 8 10 ووٹ تو ہونے چاہیے۔ وہ تمام تر لوگ جتنے بھی تھے ان کے ووٹوں کو انہوں نے 0 لگا دیا۔ ایسا کیوں؟ اور ان کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ انہوں نے ایک دم جو آرڈر آئے ہوں گے نا کسی کے، انہوں نے رزلٹ کو چینج کرنا تھا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد وہ 50,000 ووٹ کی لیڈ لے رہی تھی، اور ایک دم صبح ہوتے ہی رزلٹ کو چینج کر دیا گیا۔ فوراً انہوں نے شیٹ 47 بنا کے کیلکولیشن کر کے وہ آگے بھجوا دی۔ اسی طرح دوسرے جو سیالکوٹ حلقے کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں بھی خواجہ آصف کو 60,000 ووٹوں کی لیڈ تھی۔ ٹی وی بار بار دکھا رہا ہے، اور اے آر وائی نے اتنا بڑا انہوں نے چیلنج کیا ہے، اور 60,000 ووٹوں کا فرق تھا۔ ایسا کیسے ہو گیا کہ 1% میں 70,000 ووٹ چینج ہو گیا؟ ایسے ہی ہے۔ اور پھر ایسی کھچیں، وہی جو ہم نے بات پہلے کی ہے کہ وہ پہلے ووٹ لے رہی ہے 1,38,000 کچھ، جب اس کو ہروایا جاتا ہے اس کا 1,38,000 سے، اور یار آپ وہاں ہی روک لو کم از کم، خواجہ آصف کے 1.5 پہ لے جاؤ، اس کو وہاں سے اٹھا کے تو 80,000 پہ لے آئے۔ ایسے ہی ہے۔ تو یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی۔ دیکھیں کہ نظام جو ہے کتنی بری طرح فیل ہو چکا ہے۔ اگر دھاندلی کرنی بھی تھی تو کوئی طریقے سے کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں چیزیں ان کے خلاف جا رہی ہیں، یہ جو چیزیں حرکتیں یہ کر رہے ہیں نا، اس سے پوری دنیا میں ان کا امیج خراب ہو گیا۔ بالکل ایسے ہے۔ عوام تھو کر رہی ہے۔ فارم 45 جو ان سے ہے وہ ہر ایک کے پاس ہے۔ 45 فارم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں ایک حلقے سے جیتا ہوں، آر او نے مجھے وہ شیٹ پکڑا دی ہے کہ لو جی آپ اس حلقے سے اتنے ووٹوں سے کامیاب ہو گئے، وہ میرے پاس آ گئی، دوسرے سے آ گئی، تیسرے سے آ گئی، چوتھے سے آ گئی، وہ تو اب میرا پروف تو مجھے مل چکا ہے کہ میں ان ووٹوں سے جیتا ہوں، یہ فارم 45 مجھے مل گیا، تو پھر وہ ہار کیسے سکتا ہے؟ 47 میں جا کے اس کو پتہ لگتا ہے کہ وہ اس حلقے سے ہار گیا، اس کے ووٹ اتنے نہیں ہیں، اس سے بھی کم ہو گئے۔ تو یہ اب چیزیں عدالتوں کی طرف جائیں گی، عدالتوں سے ان کو رسوائی ملے گی، ضلالت ملے گی، جو ان کے مقدر میں تھی وہ اب سامنے آ گئی ہے۔ اچھا عاصم صاحب، کیا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کون بنے گا؟ کیونکہ نواز شریف صاحب نے تو شہباز شریف کو کہہ دیا کہ سیاسی جماعتوں سے ملے، بلاول صاحب سے بھی ملاقات رات کی ان کی ہو گئی ہے۔ دیکھیں جی، یہ پی ڈی ایم ڈرامہ سیریل جو ہم نے پہلے دیکھی تھی نا، پی ڈی ایم 1، یہ پی ڈی ایم 2 بنے گی اگر بنی تو۔ اگر مائنس عمران خان کو ابھی بھی رکھنا ہوا اسٹیبلشمنٹ نے، تو پھر یہ پی ڈی ایم 2 بنے گی، اور وہی بک بک جو آپ نے ماضی میں دیکھی ہے 16 مہینوں میں پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ اسی طرح ہوگا
کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم آ رہے ہیں, مریم سنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب آ رہی ہے, 2 حلقے جو ان سے ہے وہ پیپل پارٹی کو دیے جا رہے ہیں, اس میں کچھ سیٹیں ایم کیو ایم کو مل جائیں گی, کچھ ملا حضرات کو یا چھوٹے چھوٹے جو 1-1 2-2 سیٹیں جیتے ہیں, 2 سیٹیں علیم خان جیتا ہے اور 2 سیٹیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جیتے ہیں. دیکھیں کتنا شور شرابہ تھا علیم خان صاحب کا, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, اور ہم نے ماضی میں اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ صرف علیم خان جیتے گا یا جہانگیر ترین جیتے گا. بالکل ایسے, لیکن جہانگیر ترین کے لیے بھی ایسی مثال قائم کی لوگوں نے کہ لوٹا ہی ہوتا ہے, اور علیم خان صرف اور صرف جیتا ہے تو اپنے پیسے کے زور پہ. بالکل, وہ ہم نے ماضی میں بھی کہا ہے کہ وہ جیتے گا تو اپنے پیسے کے زور میں, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ اس نے اپنے ووٹ کو خریدا ہے. بالکل. اور باقی دیکھیں آزاد امیدواروں میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ڈھونڈ کر پوچھ کر جا کے ووٹ ڈالا ہے. اور بہت ساری ایسی ووٹروں کی تعداد تھی جو کنفیوز تھے, جن کا حلقہ کہیں کا کہیں چلا گیا, جب سروس بند ہوگی تو انہیں پتہ ہی نہیں پتا چلا, سروس بند ہو گئی, پھر ووٹنگ کا سلسلہ سلو کیا گیا. بالکل. اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ہم نے دیکھا ہے کہ 5 بجے کے بعد بھی قطاروں میں باہر کھڑے تھے جو اپنا ووٹ نہیں کاسٹ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے بہتر کرے. ہمیں صرف ابھی اپنے ملک کی پڑی ہے, ان سیاستدانوں نے نہ پیچھے کچھ چھوڑا نہ آگے کچھ چھوڑیں گے. اچھا عاصم صاحب, یہاں پہ ایک اور سوال ایڈ کروں گی آپ میں, مجھے یہ بتائیے گا کہ بلاول صاحب کا سیاست میں کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ بلاول بس بچہ ہے, ایک نوابی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں. اب وہ سوچ ایسی ہی رکھ رہا ہے کیونکہ اس کی ماں کی قربانی, اس کے نانے کی قربانی کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں. بالکل. لیکن ایسا کیلیپر نہیں ہے ابھی اس میں, وہ کرنٹ نہیں ہے جو اس کی ماں میں تھے نا. اس نے اپنے باپ کے ساتھ بہت سٹرگل کی تھی, اس نے سزائیں کاٹی ہیں, سیکھا ہے. ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں یہ کچھ کر جائے, لیکن یہ موجودہ جو ٹائم ہے نا 10-15-20 سال, اس میں بلاول کا کوئی فیوچر نہیں ہے. جی ناظرین, یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوری. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.